ملک کے وزیراعظم سے لے کر جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ تک کا جس کے انتقال پر جھلکا دکھ، وہ دیویندر سنگھ رانا دوسری دنیا کا کر گئے رخ۔ ڈوگرا برادری کی مضبوط آواز بی جے پی کے سینئر لیڈر اور عمر عبداللہ کے ایک وقت کے خاص ساتھی نے 59 سال کی عمر میں ہی دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ ایک شخص جسے لوگوں نے پارٹی کی بنیاد پر نہیں بلکہ پارٹی کو اس شخص کی بنیاد پر جیت دلائی تھی، کل شام ان کے انتقال کی خبر سے لگ بھگ ہر کسی کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ گاڑیوں کی دنیا کو ایک الگ جگہ لے جانے والے دیویندر سنگھ رانا آخر کون تھے، چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ جموں کشمیر بھارتی جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر دیویندر سنگھ رانا اس دنیا فانی کو الوداع کہہ چکے ہیں اور آج ان کی آخری رسمیں بھی انجام دی گئی۔ دیویندر سنگھ رانا ایک ایسی شخصیت تھے جو سیاست دان تو تھے لیکن ان کا کام لوگوں کے لیے ہوتا تھا، وہ لوگوں میں اور لوگوں کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ سال 1965 میں جموں کے ڈوڈا ضلع میں ڈوگرا خاندان میں پیدا ہوئے دیویندر سنگھ سابقہ بیوروکریٹ رجندر سنگھ رانا کے بیٹے اور مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کے چھوٹے بھائی تھے۔ انہوں نے NIT کروکشیتر سے سول انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی تھی اور بزنس کی دنیا میں انٹری انہوں نے خود کی آٹو موبائل کمپنی کھول کر کی۔ رانا نے جموں و کشمیر میں اعلی کاروباری شخصیت کے طور پر اپنے آپ کو قائم کرتے ہوئے جمکش وہیکل گروپ جو کہ 1 کروڑوں کا کاروبار ہے اور کیبل ٹی وی چینل ٹیک 1 کی تخلیق کی قیادت کی۔ دیویندر سنگھ رانا نے اپنے سیاسی مستقبل کی شروعات نیشنل کانفرنس میں شامل ہو کر کی تھی، جہاں سے انہوں نے ایڈوائزر اور اسٹریٹجسٹ کے طور پر مقبولیت حاصل کی۔ رانا نے نیشنل کانفرنس کی جموں میں بنیاد بنانے کا کام کیا تھا۔ وہ ایک وقت میں عمر عبداللہ کے بے حد خاص رہ چکے ہیں۔ انہوں نے پارٹی کی اسٹریٹجیز کو جموں میں پھیلانے کے لیے بے حد اہم کردار ادا کیا۔ شروعات میں انہوں نے جموں کی نگروٹا اسمبلی حلقے سے انتخابات لڑا۔ نگروٹا جو کہ بی جے پی کا ایک مضبوط گڑھ مانا جاتا تھا، اسے انہوں نے پہلی بار میں جیتا، وہ بھی بی جے پی کے جگل کشور شرما جو کہ 3 بار کے MP رہ چکے تھے انہیں شکست دے کر۔ اس سے پہلے وہ MLC رہ چکے تھے اور 2009 تک نیشنل کانفرنس کے پروونشل پریزیڈنٹ بھی رہ چکے تھے۔ آرٹیکل 370 کے ٹوٹنے کے بعد انہوں نے جموں کے ڈوگرا کے حقوق کی جم کر آواز اٹھائی اور سال 2021 میں نیشنل کانفرنس کے ساتھ کچھ منمٹاو رہنے کے بعد انہوں نے نیشنل کانفرنس چھوڑ کر بھارتیہ جنتا پارٹی کا ساتھ تھاما۔ وہیں سال 2024 میں بھی انہوں نے نگروٹا اسمبلی حلقے سے انتخابات لڑا اور بی جے پی کی ٹکٹ پر جیت حاصل کی۔ یعنی کہ یہ صاف دکھاتا ہے کہ لوگوں نے جو انہیں ووٹ دیے وہ ان کے خود کے لیے دیے تھے۔ جموں کشمیر کے اسمبلی انتخابات میں کم از کم 30,000 ووٹوں کے مارجن سے انہوں نے جیت درج کی تھی، جو کہ انتخابات کی سب سے بڑی جیت تھی۔ ان کا لوگوں سے پیار کسی بھی جات پات مذہب کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ دلی احساس پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کل رات سے ان کے انتقال کی خبر سامنے آنے کے بعد بھی جموں کشمیر کے ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئی اور یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی خبر پھیلی ہر جماعت کے لیڈران اور کارکنانوں کی جانب سے گاندھی نگر جموں میں ان کے گھر کا رخ کیا گیا اور انہوں نے وہاں ان کا انتظار کیا۔ وہیں آج دوپہر میں جب ان کا شریر کو لایا گیا تب بھی ہر جماعت کے لیڈر وہاں موجود رہے۔ خود وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ وہاں پہنچے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کا دکھ بھی ان کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو درشا رہے تھے، کیونکہ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن دیویندر رانا کا دلی احساس ہر کسی کے ساتھ تھا، جو واحد وجہ تھی کہ لوگ ان سے بے حد پیار کرتے تھے۔ ان کے انتقال کی خبر جیسے ہی سامنے آئی، وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ایکس پر پوسٹ میں شدید دکھ کا اظہار کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے بھی دکھ ظاہر کرتے ہوئے اہلکانہ سے تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ وہیں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی مانو رات کی نیند چلی گئی ہو۔ انہوں نے بھی دیویندر رانا کے ساتھ اپنی پرانی تصاویر سانجھا کرتے ہوئے لکھا کہ کچھ سالوں کے ہمارے اختلافات ضرور ہیں لیکن میں نے ہمیشہ ہم دونوں کے ساتھ بتائے ہوئے لمحوں کو یاد رکھا ہے اور انہیں سراہا ہے۔ تم ہمیں بہت جلدی چھوڑ کر چلے گئے، تمہاری یاد ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کی جانب سے اس واقعے کو دلدوز قرار دیا گیا۔ PDP صدر محبوبہ مفتی کی جانب سے بھی اسے اچانک سے آئی خبر کو بے حد حیران کن قرار دیا گیا اور دل کو دکھی کر دینے والا کہا گیا۔ وہیں BJP کے UT صدر رویندر رانا کی جانب سے بھی دلی دکھ کا اظہار کیا گیا۔ لگ بھگ ہر جماعت کے ہر لیڈر اور کارکن نے ان کی یوں اچانک وفات پر شدید حیرانی اور دکھ کا اظہار کیا اور ساتھ ہی اہلکانہ سے تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ دیویندر رانا کے آپسی پیار کا ثبوت یہ تھا کہ آج سڑک پر ان کے شریر کے لیے جموں پہنچنے کا انتظار سڑک پر کھڑے ہو کر لیڈران، ہر جماعت کے لیڈران، کارکنان اور لوگ کر رہے تھے، جس کے بعد شریر کو گھر لے جانے کے لیے ان کی جانب سے کندھا بھی دیا گیا۔
वहीं आज दोपहर में जब उनका संस्कार किया गया उस वक्त वहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी के साथ तमाम जमातों के लीडरान वहां शामिल रहे। इस हवाले से लोगों की जानिब से भी कहा गया कि देवेंद्र सिंह राणा एक ऐसी शख्सियत थी जो कि हर मजहब के लोगों के साथ चलती थी, उन्हें एक साथ लेकर चलते थे उन्होंने कभी भी लोगों में मजहब की बुनियाद पर भेदभाव नहीं किया और हर किसी को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसके चलते लोगों ने उन्हें भारी तादाद में वोट देकर जीत दिलवाई थी, क्योंकि वो लोगों के बीच में उनके जैसा बनकर उनका एहसास किया करते थे। आप सबसे भी गुजारिश है कि उनकी रूह के लिए दुआएं करें और उनके अहल खाना के लिए सब्र की दुआ जरूर करें।